پاکستان نے برطانوی نمائندہ برائے افغانستان کے یک طرفہ ریمارکس کو حقائق کے برعکس قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان غیر متوازن اور ناقص فہم ہے۔ افغانستان کی جانب سے دراندازی اور دہشت گردی کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں میں اب تک 52 معصوم پاکستانی شہری شہید اور 84 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں بھارتی پراکسیز پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پاکستان کی کارروائیوں سے شہریوں کی ہلاکت کے افغان دعوے بے بنیاد اور غیر مستند ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ اب مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی کو ختم کر کے مذاکرات کی بحالی کے اشارے شامل ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کو بھی امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ امریکہ ایران کی بھیجی گئی نئی تجاویز سے غیر مطمئن۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران جو مانگ رہا ہے امریکہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ہم بات چیت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایران نے کچھ قدم بڑھائے ہیں لیکن یقین نہیں معاہدے تک پہنچ پائیں گے۔ امریکی صدر نے فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جنگ ختم کریں اور ایرانی رجیم پھر کھڑی ہو جائے۔ امریکی صدر نے کہا ایرانی جہاز پر قبضہ کیا تو ایسا لگا جیسے ہم قزاق ہوں۔ ایران نے دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی، ہم نے ہرمز تہران کے لیے ہی بند کر دی۔ ایران نے دشمنوں کے ساتھ فوجی مارکے میں اپنی ترقی برتری کو دنیا پر ثابت کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پیغام، کہاں دشمنوں کو معاشی ثقافتی جہاد کے میدان میں بھی مایوس اور شکست دینا ہوگی۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کے استعمال کو ترجیح دیں۔ ایران میں کاروباری افراد اپنا نقصان ہونے پر کسی کو ملازمت سے نکالنے سے گریز کریں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی عمائدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ شیخ جرا الجابر الاحمد الصباح سے رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کویت کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کویتی وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایران کے حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑی تباہی ہوئی۔ ایران نے مشرق وسطی کے 8 ملکوں میں کم از کم 16 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سی این این کی انویسٹیگیشن رپورٹ نے تباہی کے مناظر دکھا دیے۔ رپورٹ کے مطابق تباہی کے شکار مقامات میں ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی شامل تھے۔ تباہ مقامات اب ناقابل استعمال ہیں۔ رپورٹ میں سیٹلائٹ امیجز سے دکھایا گیا ہے ایران نے خاص طور پر انتہائی مہنگے ترین ریڈار سسٹمز، کمیونیکیشن سسٹمز اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے، قصبہ شوقین پر حملے میں 2 افراد شہید، میئر سمیت 2 زخمی، متعدد عمارتیں تباہ، حملے رات بھر جاری رہے۔ زورت الشرقیہ اور زورت الغربیہ کے قصبوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کل سے اب تک جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 50 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے رہائشیوں کو جبری طور پر بے دخل بھی کر رہی ہے۔ واشنگٹن دھمکیاں دینا چھوڑے اور اشتعال انگیز اقدامات ترک کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا روس، سعودی عرب، مصر، ترکی، قطر، عراق
اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق عباس عراقچی نے جنگ کے خاتمے سے متعلق ایران کے موقف اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا جنگ کے خاتمے اور خطے میں قیام امن کے لیے ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی نمائندہ کایا کالس سے بھی علاقائی صورتحال پر گفتگو کی۔ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی، صدر ٹرمپ کا جرمنی سے 5000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا حکم۔ امریکی حکام کے مطابق اقدام برلن کے ساتھ اختلافات اور سیکیورٹی ذمہ داریوں کا پیغام ہے۔ یورپی ممالک اپنی دفاعی ذمہ داریاں خود سنبھالیں۔ جرمن وزیر دفاع کا رد عمل، کہتے ہیں ہم جانتے تھے امریکہ جرمنی سمیت یورپ سے اپنے فوجی واپس بلا لے گا۔ یورپ کو اپنی حفاظت کی زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید احسن منیر اور نائب وزیر اعظم مسلسل رابطے میں ہیں۔ امید ہے سیز فائر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں۔ مارکہ حق میں بھی انہوں نے ملکی تشخص بگاڑنے کی کوشش کی۔ وہ ذاتی اوناد میں ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں رہتے۔ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا۔ مارکہ حق سفارتی سطح پر بھی لڑا گیا اور پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مشرقی سرحد کے پار ناکامی، تنہائی اور رسوائی ہے۔ پاکستان نے پہلگام کے ثبوت مانگے تو بھارت کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں سے بدسلوکی کرنے والے خاتون ایس ایس پی کے بیٹے اور پولیس اہلکار میں صلح ہو گئی۔ عدالت نے ملزم خبیب کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ملزم پر پولیس اہلکار سے جھگڑے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا مقدمہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی پر مبنی ہے۔ ملزم نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی۔ واقعے کے بعد ملزم اپنے والدین کے ساتھ تھانے گیا جہاں پولیس اہلکار نے غلطی تسلیم کی جس کے بعد معاملہ بات چیت سے حل ہو گیا۔ کراچی کی اہم سڑک شارع فیصل پر چھوٹی گاڑیوں کی حد رفتار بڑھا دی گئی۔ کاروں، موٹر سائیکل اور ایل ٹی وی کے لیے رفتار کی حد 70 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی۔ ہیوی گاڑیوں کے لیے اسپیڈ لمٹ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر ہے۔ ہماری سیاست کا واحد محور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ بانی کی رہائی اور ان کی صحت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اہم نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا کہنا ہے بانی کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، اختلاف کی افواہیں بے بنیاد ہیں، مائنس بانی پی ٹی آئی کے حالات بنائے جا رہے ہیں، ایسا ہوا تو مزاحمت کریں گے۔ پندرہ سال سے کم عمر عازمین حج کے ویزے کل سے منسوخ۔ سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی نئی پابندی لگا دی۔ ایئرپورٹس کو کم عمر عازمین کو پرواز میں سوار ہونے سے روکنے کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے سعودی حکام نے متاثرہ عازمین کو مکمل رقم کی واپسی کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ میں ملوث سابق ایس پی کا بیٹا آغا شہید پٹھان گرفتار۔ پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ معلومات پر کی گئی۔ ملزم کا قریبی ساتھی نجیب اللہ بھی گرفتار۔ ملزم کراچی سے شکارپور اور پھر بلوچستان میں فرار ہو گیا۔ ایک ٹرافی، دو دعویدار، کون بنے گا ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا سلطان؟ فیصلہ کل لاہور میں ہوگا۔ ٹائٹل کے لیے پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ حیدرآباد پہلی بار، زلمی 5ویں بار فائنل کھیلے گی۔ زلمی جیتی تو ان کا دوسرا ٹائٹل ہوگا۔ فائنل سے قبل لاہور میں رنگا رنگ اختتامی تقریب بھی ہوگی۔ گزشتہ روز حیدرآباد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے شکست دی۔ حنین شاہ آخری اوور میں 6 رنز بچا کر ہیرو بن گئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 187 رنز کے تعاقب میں 184 رنز پر ہمت ہار گئی۔ فائنل میں کوالیفائی کرنے پر حیدرآباد کنگز مین کا بھرپور جشن۔
टीम ओनर फवाद सरवर, कप्तान मार्स लबूशन और खिलाड़ियों ने हो जमालों पर रक्स किया। फाइनल देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आया। मोहम्मद अली को लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। मोहम्मद अली ने इस्लामाबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। सीटीडी के लाहौर, शेखोपुरा, गुजरावाला और मुल्तान समेत दीगर शहरों में ऑपरेशंस। 21 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी का कहना है लाहौर से फितना खवारिज के खतरनाक दहशतगर्द पीर शम्स को बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। टोबा टेक सिंह से कलदम बीएलए के दहशतगर्द अब्दुल लतीफ को धमाका खेज मवाद समेत धर लिया गया। सुहेल आफरीदी की जेर सदारत वजीर आला हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, बदअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर मुशावरत। मुंतखब नुमाइंदों, मशरान, सेनेटर्स, अपोजिशन अरकान, उलमाए कराम और अमायदीन की जरगा में शिरकत। लाहौर के इलाके मिजंग में फायरिंग और मुलजिम की खुदकुशी के वाक़े का मुकदमा दर्ज। एफआईआर मकतूला आयशा के दामाद मुइज़ खान की मुद्दईयत में दर्ज की गई। मुद्दई ने कहा मुलजिम ने फ्लैट पर आते ही दरवाजा तोड़कर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 7 साली और 1 साला जहां बहक हो गए। अहलिया समरा और साली मनाहिल जख्मी हुए। फायरिंग के बाद प्रॉपर्टी डीलर मुलजिम शाहिद ने खुदकुशी कर ली। ARY नेटवर्क के CEO और सदर सलमान इकबाल की साबिक गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सलमान इकबाल की मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। सलमान इकबाल ग्रुप चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ और महबूब अब्दुल रऊफ की तिसूरी हाउस में साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी, उनके वालिद और भाइयों से मुलाकात। वालिदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कामरान तिसूरी ने कहा सलमान इकबाल और ARY फैमिली ने हमेशा साथ दिया। तिसूरी घराने के गम में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने पर सलमान इकबाल और ARY फैमिली का शुक्रिया। सिंध के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव के बायस शहरी बेहाल। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। सक्खर, पोडीदन में 45, हैदराबाद, खैरपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जा रही है। वजीर आला सिंध की हीट वेव के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। और केपी के बलाई अजला में ग्लेशियर झील फटने का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए का कहना है कल से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा, जिससे चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान समेत कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। दर्जे हरारत में इजाफे और बारिशों से ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया।